السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. آج کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ مصروفیات کو چھوڑیں، مجھے نا تھوڑی ایگریکلچر کے ریلیٹڈ معلومات چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس حوالے سے. یہ کویسچن میں آپ کو خود دوں گا. جی ضرور، آپ سوال بتائیے، میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں. اچھا، ہمارے نا ملک میں جو یہ سموگ ہوتا ہے، یہ دھواں جو ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. آج کل موسم بھی ہے چاول کی فصل کا، وہ ہم نے کٹائی کی ہے، تو اس کی جو باقیات ہیں نا، اس کو آگ لگانے سے منع کیا ہے حکومت نے. اب بتائیں میں کیا کروں اس کا اب؟ جی، چاول کی فصل کی باقیات کو جلانا واقعی موت کا باعث بنتا ہے، اور حکومت نے اسی وجہ سے اس پر پابندی لگائی ہے. آپ کے پاس کئی متبادل طریقے ہیں جن سے آپ ان باقیات کو کارآمد بنا سکتے ہیں. ملچنگ، فصل کی باقیات کو زمین پر بچھا کر مٹی کی نمی برقرار نہیں، رکھنے مجھے صرف اور نام جڑی. نہیں، مجھے صرف نام بتائیں کون کون سے ہیں. نام بتائیں کون کون سے کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، چاول کی فصل کی باقیات کے متبادل استعمال کے لیے آپ ملچنگ، کھاد بنانا، جانوروں کے چارے یا بایو ماس انرجی پروڈکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب ان میں سے نا مجھے کوئی مفت کے بتائیں، جو فری کے وہ ہیں وہ بتائیں کون کون سے میتھڈز ہیں. بالکل، مفت کے متبادل طریقے ہیں ملچنگ اور کھاد بنانا. یہ طریقے نہ صرف اسموگ کو کم کرتے ہیں بلکہ زمین کی زرخیزی بھی بڑھاتے ہیں. اچھا، تو یہ میں ملچنگ، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ملچنگ کو؟ ملچنگ ایک طریقہ ہے جس میں فصل کی باقیات یا دیگر نامیاتی مادے کو زمین پر بچھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا خیر مقدم ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، کھاد کیسے بنانی ہے اسے؟ کھاد بنانے کے لیے آپ امپوسٹنگ کر سکتے ہیں. اس میں چاول کی باقیات، سبزیوں کے چھلکے اور دیگر نامیاتی مواد کو اکٹھا کر کے ڈھیر میں رکھ دیں. وقت کے ساتھ یہ مواد گل سڑ کر قدرتی کھاد بن جائے گا جو زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے بہترین ہے. یہ تقریباً وقت کتنا لگے گا اس کو؟ کمپوسٹ بنانے میں عموماً 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں، لیکن یہ موسم اور مرطوب حالات پر بھی منحصر ہے. تو گرم اور مرطوب حالات میں موسم یہ تو آج عمل کل تیز. ہمارے ہاں یہ تقریباً اگلے 2-3 ماہ جو ہے نا وہ ٹمپریچر رہے گا 18 سے لے کر یا 15 سے لے کر 30 تک ڈگری سیلسیس. ایسے موسم جی 15 سے 30 ڈگری سیلسیس میں کا درجہ حرارت کمپوسٹ بنانے کے لیے کافی مناسب ہے. اس درجہ حرارت میں آپ کو شاید 2 سے 3 ماہ میں اچھی کمپوسٹ تیار ہو جائے گی. بس وقتاً فوقتاً ڈھیر کو پلٹتے رہے تاکہ ہوا کی گردش برقرار رہے. مطلب اب ایک جگہ میں نے ڈھیر لگا دینا ہے اس کا، یہ ساری جو باقیات ہیں چاول کی فصل کی نا، تو ڈھیر لگا کے باقی آپ جو کہہ رہے ہیں سبزیوں کے جو باقیات ہیں وہ، اور اس میں سبزیوں کا نہیں میں ڈالتا، تو پھر اس کو کیسے کروں گا میں؟ صرف اکیلی گندم کے جو چاول کی جو فصل ہے اس کا اکیلے کا باقیات کے ساتھ کیسے کروں گا؟ جی اگر صرف چاول کی فصل کی باقیات ہے تو بھی آپ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. ان باقیات کو ڈھیر کی شکل میں رکھیں اور اگر ممکن ہو تو کچھ اور نامیاتی مواد مثل خشک پتے یا گھاس شامل کریں. اس سے کمپوسٹ بنانے کا عمل بہتر ہو جائے گا. نہیں، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ میں نے ایک جگہ ڈھیر لگا دیا، یہ وہ خود بخود کھاد بن جائے گا؟ جی بنیادی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ چاول کی فصل کی باقیات کا ڈھیر لگا دیں اور وقت کے ساتھ یہ گند سڑ کر کمپوسٹ میں تبدیل ہو جائے گا. عمل کو تیز کرنے کے لیے آپ ڈھیر کو نم رکھیں اور ہر چند ہفتوں بعد اسے ہلکا سا پلٹ دیں تاکہ ہوا اندر جا سکے. چل ٹھیک ہے جی، شکریہ.